سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقالوا لن يدخل الجنة، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہی جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجئے کہ پیش کرو اپنی دلیل کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم، کیوں نہیں ہر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مطیع کر دیا، وجہہ للہ، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن رہا، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس شخص کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی، یہود و نصارہ کی 27ویں قباحت، شرارت اور ان کے غلط عمل اور عقیدے کو بیان کیا ہے۔ ان کا ایک دعویٰ تھا، اس دعوے کی اللہ رب العالمین نے تردید بھی کی، ان سے اس دعوے کی دلیل بھی مانگی اور پھر اس کی حقیقت بھی بتائی، اصل ہے کیا۔ ان آیات مبارکہ کے خلاصے کو 2 لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے کہ آخرت کے اندر جو جنت کا فیصلہ ہوگا وہ انساب کی بنیاد پر نہیں بلکہ اقساب کی بنیاد پر ہوگا، یعنی نسب اور اونچے خاندان سے نسبت، اس کی بنیاد پر جنت کے فیصلے نہیں ہوں گے، بلکہ کسب یعنی اپنی کمائی اور محنت پر اللہ رب العالمین جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ جنت کا فیصلہ انساب سے نہیں اقساب سے ہوگا۔ یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم یہودی ہیں، ہم سچے مذہب پر ہیں، ہمارے سوا سب غلط ہیں، سب جہنمی ہیں، لہذا ہم ہی پکے جنتی ہیں۔ اور ان کے بالمقابل نصارہ، عیسائی، ان کا بھی یہی عقیدہ، یہی تصور، یہی نظریہ تھا، ہم ہی پکے جنتی ہیں کیونکہ ہم نصارہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے
مذہب کو اپنے خاندان کے ساتھ اٹیچ کر لیا تھا کہ جب ہم ایک خاندان کی طرح بن گئے، اب وہ اس خاندان میں جو آ گیا اس کا عقیدہ درست ہے چاہے اس کا عقیدہ غلط ہے، اعمال اس کے صحیح ہیں چاہے اعمال اس کے غلط ہے، بس وہ یہودی بن گیا تو وہ دودھ کا دھلا ہوا ہو گیا، وہ جائے گا جنت میں۔ یہی کنسیپٹ، یہی تصور نصارہ کا تھا کہ چاہے عملی اعتبار سے صفر، چاہے عقیدے کے اعتبار سے صفر، لیکن اپنے آپ کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل کرتا ہے تو بس وہ پکا جنتی ہے، اس کے سوا سب جہنمی ہے۔ بدقسمتی سے یہی تصور، یہی سوچ آج ہماری بنتی جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہیں، رجسٹر میں ہمارا اندراج بطور مسلمان کے ہے، شناختی کارڈ پہ ہم مسلمان میں داخل ہیں، مردم شماری کے اندر خانہ پوری میں ہمارا نام مسلمانوں میں شامل ہے، لہذا ہم تو پکے جنتی ہیں۔ عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، عمل کیا ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے چاہے کچھ بلے ہے یا نہیں ہے، بس ہم پکے جنتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، بس اسی چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نام سے کچھ نہیں ہوگا، اصل ہوگا اعمال سے ہوگا، ایمان اور اخلاص سے ہوگا۔ ایمان ہو، اخلاص ہو، عملی زندگی درست ہو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جنت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک نے اسی بات کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا، یہ لوگ کہتے ہیں لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، سوائے اس کے کہ جو یہودی ہو۔ یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، او نصارہ، دوسری طرف نصارہ یعنی عیسائی، ان کا بھی عقیدہ نظریہ یہی تھا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بس ان کی دلی تمنائیں ہیں، صرف خواہشات ہے بس، اور خواہشات کے پیڑ پہ کبھی پھل نہیں لگا کرتا، خیالی پلاؤ پکانے والوں کا کبھی پیٹ بھرا نہیں کرتا۔ یہ لوگ صرف دل سے تمنائیں کر رہے ہیں بس ہم جنتی ہیں، ہمارے سوا کوئی جنتی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہاتھو برہانکم، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ اپنی دلیل پیش کرو، اس چیز پہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو جنتی ہونے کا، تو کوئی دلیل پیش کرو، کوئی برہان، کوئی حجت، کوئی وجہ، کوئی سند ہے تمہارے پاس، کوئی پرمٹ ہے تمہارے پاس، کوئی لکھ کے دیا ہے کسی نے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو لاؤ کوئی دلیل پیش کرو۔ پھر اس کے بعد اس کی حقیقت بتائی، جنت کس چیز پہ ملے گی۔ اس کے لیے اللہ پاک نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، فرمایا بلا، کیوں نہیں، جنت ملے گی، لیکن دو صفات والوں کو، جنہوں نے اپنے اندر دو چیزیں پیدا کی ان کو ملے گی، چاہے نام کے اعتبار سے وہ کہیں بھی کھڑے ہوں۔ اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا بلا من اسلم، وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، یعنی اسلم وجہہ للہ، جنہوں نے اپنا چہرہ، چہرے سے مراد اپنا آپ، چہرہ بول کر ذات مراد لی جاتی ہے۔ کیا فرمائے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مطیع کر دیا، اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دی۔ اسلم یعنی جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے پیغامات، عقیدے کے اعتبار سے ہوں، عمل کے اعتبار سے ہوں، ان سب کو انہوں نے قبول کیا۔ اس میں تمام عقائد داخل ہو گئے کہ عقیدہ درست ہو،
اللہ کو ایک مانے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، آخرت پہ ایمان ہو، یقین ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان و یقین ہو، فرشتوں پہ ایمان ہو، کتابوں پہ ایمان ہو، سابق انبیاء علیہ السلام و رسل علیہم السلام پہ ایمان ہو، یہ سب بلا من اسلم میں داخل ہے۔ فمن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اور دوسری بات وہو محسن، وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والا۔ علماء نے احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والے کا معنی یہ لکھا ہے کہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بنانے والا ہو، اس کی کوشش اور محنت کرنے والا ہو۔ تو گویا دونوں چیزیں آ گئی، ایمانیات بھی اور اعمال بھی۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا۔ ظاہر ہے یہ کون ہوں گے؟ یہ مسلمان، حقیقی مسلمان یہی کہلانے کے حقدار ہیں، ورنہ صرف خالی نام میں یہودی ہو، کچھ نہیں رکھا، نصارہ ہو، کچھ نہیں رکھا، نام کا مسلمان ہو، اس میں بھی کچھ نہیں رکھا۔ مسلمان کے لیے بھی ضابطہ یہی ہے کہ وہ اپنے عقائد کو بھی درست کرے، اپنے اعمال کو بھی درست کرے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا، ملے گا ان کو ان کی محنت کا اجر۔ میرے عزیز دوستو، ایک مسلمان زندگی بھر محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے اس کے راستے میں نکلتا ہے، تگ و دو محنت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اپنے عقائد کو بھی درست کرتا ہے، معاملات، معاشرت، معیشت، اخلاقیات سب کو سنوارتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک مسلمان وہ صرف نام کا مسلمان ہے، تو کیا آخرت کے اندر درجے میں دونوں برابر ہوں گے؟ ایسے تو انصاف نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ جس نے جتنی محنت کی ہے اللہ کے ہاں اس کو اتنا بڑا مقام ملے گا، صرف خالی نسب سے نہیں کہ جی ہمارا تعلق ہے جی مسلمان ہے، جی ہمارے والد کا نام مسلمان والا، ہمارا نام مسلمان والا۔ اللہ پاک اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائیں گے، کوئی شک نہیں، لیکن جنت میں درجات عالیہ، بلند مقام ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ملے گی۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بظاہر مسلمان وہ کمزور ہے، وہ مظلوم ہے، ہر جگہ اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، معاشی اعتبار سے کمزور ہے، معاشرت کے اعتبار سے اس کی زندگی کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشی اعتبار سے بھی درست ہے، اور بہت ساری ان کے اندر خوبیاں جو اسلام والوں کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ انہوں نے اپنا لی۔ اور ہم نے بھی جب جا کے ان سے ترقی سیکھنی چاہیے تو ان کے وہ اعمال نہیں سیکھے جن سے انہوں نے ترقی کی ہے، جس محنت کو کر کے وہ آگے نکلے ہیں۔ ہم نے بھی جا کر ان کی بے حیائیاں لے لیں، ان کی بے شرمیاں لے لیں، ان کی بے پردگیاں لے لیں، ان کے غلط کام جو وہ اپنے ذہن کے مطابق کرتے ہیں ان کو تو ہم نے لے لیا، اور ہم نے سمجھا کہ شاید اصل ترقی انہی کاموں کے اندر ہے۔ حالانکہ جو محنت، جس لائن کی محنت، جس جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر مسلمان ان صفات کو اپنائے، امانت داری، دیانت داری، اور اسی طرح ایک دوسرے کا احساس اور خیال اگر مسلمان اپنے اندر پیدا کرے
تو آج بھی اللہ رب العالمین مسلمان کو ترقی دے، لیکن چونکہ مسلمان نام لیتا ہے اسلام کا اور اعمال اختیار کرتا ہے کافروں والے، تو پھر اپنے جو ہوتے ہیں اپنوں کو سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ جیسے ایک استاد پڑھا رہا ہو، ایک بچہ اس کی کلاس میں داخل ہے، وہ شرارت کرے، اور ایک بچہ اس کی کلاس میں ہے ہی نہیں، وہ شرارت کرے، تو ظاہر ہے استاد اسی بچے کو سزا دے گا جو اس کی کلاس میں، جو کم از کم اس کے پاس حاضری کے لیے آتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے ہاں بھی یہی طریقہ کار ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ ایک مسلمان جو اللہ کی اطاعت کا دم بھرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا مطیع ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں ایمان لانے والا ہوں، پھر بھی وہ نہیں مانتا، پھر بھی وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں بناتا، قانون شریعت کو نہیں اپناتا، تو یہ سزا کا مستحق زیادہ بن جاتا ہے۔ کافروں کے ساتھ تو جو ہوگا وہ ہوگا آخرت میں، اس لیے دنیا میں اس کو سزا دے دی جاتی کہ چلو اس کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دینی دنیاوی اعتبار سے عزتیں دے، اللہ ہمیں ترقیاں دے، اللہ کی نظروں میں ہماری عزت بن جائے، تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، ہم اپنے عقائد و اعمال کو درست کریں، اپنے عقیدے کو بھی صحیح کریں، اپنے اخلاق، اپنے معاشرت معیشت کو بھی درست کریں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت آج بھی مسلمان کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، شرط یہ ہے کہ تم مومن تو بنو، تم ایمان والے تو بنو۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حقیقت ہماری یہ بنی پڑی، اور اس پہ یہ کہ احساس بھی نہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا، احساس بھی نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے جو دو صفات اپنے اندر پیدا کرے گا کہ پورا مسلم ہو، مطیع ہو، فرما بردار ہو، یعنی عقائد درست کرے، اور محسن اپنے اعمال کو بھی درست کرے، اپنی ہر طرح کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے، تو اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، اور اس کو ایسی زندگی ملے گی کہ لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوگا۔ علماء فرماتے خوف ہوتا ہے مستقبل میں آنے والے خدشات اور خطرات کا، وہ بھی کوئی نہیں ہوگا، اور حزن اور غم ہوتا ہے ماضی میں ہونے والے نقصانات کا، وہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، مزے کی زندگی، جنت کی زندگی، اعلیٰ زندگی ملے گی دو چیزوں پر، مسلم کامل ہو اور محسن کامل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دونوں صفات نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اسلام والا بن کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا